نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم صدق الله المولانا العظيم اور یہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید کی نماز کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے عید کا دن کیسے منانا چاہیے، عید کی رات کیسے گزارنی چاہیے، اس کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ نماز عید کی فضیلت پر اور عید کے دن کی فضیلت، عید کے دن کی راتوں پر ہم نے آپ کے سامنے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں بھی پیش کی تھیں۔ آج کا مسئلہ بیان یہ کرنا ہے کہ عید کے دن کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو شریعت مطہرہ میں پسندیدہ مانی گئی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کون سے کام ایسے ہیں جو عید کے دن سب سے بہتر مانے گئے ہیں، یعنی جن کو مستحبات کہا جاتا ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے گا، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو اسی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نماز عید کے دن بہت سارے مستحبات ہیں۔ پہلی چیز فرماتے ہیں حجامت بنوانا۔ حجامت بنوانا مطلب بالوں کی کٹنگ کرانا، یہ حجامت میں آتا ہے۔ جس جگہ کے بال کاٹنا چاہیے، مونچھ کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، یا بغل کے بال ہوں، یا زیر ناف ہوں، یہ سارے بال کو جو ہے عید کی نماز سے پہلے کاٹنا اور صاف کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ مانا گیا ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ کوئی آدمی کرتا ہے تو ثواب پائے گا، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا مستحب ہے ناخن ترشوانا۔ ناخن ظاہر سی بات ہے عید کی نماز سے پہلے یعنی آپ جب غسل کرتے ہیں تو اس تیاری کے ساتھ غسل کریں کہ غسل کرنے کے بعد آپ کو کوئی کام کرنا نہ رہے۔ غسل سے پہلے آپ حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں، یہ سارے کام جو ہے عید کے دن مستحب مانے گئے ہیں۔ تیسرا مستحب ہے غسل کرنا، یعنی عید کے دن نہانا بھی، غسل کرنا۔ آدمی پاک صاف ہے، اس کے باوجود اسے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا ضرور پہنے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن ہے تو خوشی کے اظہار کے لیے نعمتوں کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھے کپڑے استعمال کرنا چاہیے، نئے کپڑے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیچارہ اتنا غریب ہے کہ نیا کپڑا لینے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کے پاس جو بھی کپڑے ہیں اس میں جو اچھا ہے اس سے دھل کر اچھی طریقے سے اس کا استعمال کرے۔ بہرحال عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ بھی شریعت کو پسند ہے۔ چھٹی چیز میں بتایا گیا انگوٹھی پہننا۔ انگوٹھی ویسے بھی عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک انگوٹھی پہننا جو 4.5 ماشے سے کم ہو وہ سنت ہے، لیکن خاص کر عید کے دن پہننا یہ مستحب مانا گیا ہے، زیادہ محبوب ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی نہیں پہنتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ خوشبو لگانا، خوشبو عطر وغیرہ کا استعمال کرنا، مشک کا استعمال کرنا جس سے فضا معطر ہو، ماحول اچھا لگے، عید کے دن یہ چیزیں استعمال کرنا کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا۔ صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، یہ نہیں کہ سحری تو ہے ہی نہیں، رات بھر جاگے اور چل دیے گھومنے کے لیے، کہیں کوئی حاجی علی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اچھی بات ہے اگر ایسے مواقع آ جائیں تو، لیکن خاص نماز کی نیت سے جانا کہ ہم جائیں گے آج نماز وہاں پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ پہلے محلے کی مسجد کا حق ہے کہ آپ محلے کی مسجد کو آباد کریں، بعد کی کہیں کی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ہاں کہیں گئے تھے کسی کام سے، جماعت کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، پڑھ لیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاص اپنے گھر سے اسی نیت سے نکلے کہ آج ہم اپنے مسجد میں نہیں فلاں مسجد میں جائیں گے فجر کی نماز پڑھنے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ جب محلے میں مسجد ہے، گھر کے پاس مسجد ہے، تو جو ثواب یہاں ملے گا وہ ثواب وہاں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟
کیونکہ یہاں نماز کا ثواب وہاں نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں محلے کی مسجد کا حق ادا کرو گے تو اس کا ثواب الگ سے بھی ملے گا۔ تو یہ اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ عید کے دن، ہمیشہ کی بات نہیں کی جا رہی، ہمیشہ عید کے دن خاص کر یہ مسئلہ ہے۔ عید گاہ جلد چلا جانا، عید کی نماز ایسا نہ ہو کہ انتظار کرتے رہے کہ بس اعلان ہو رہا ہے جلدی جلدی آؤ، 5 منٹ باقی ہے جماعت کو، اور جناب آپ 5 منٹ کا اعلان سن رہے ہیں تب گھر سے نکل رہے ہیں، اور جب جماعت کا وقت ہو رہا ہے تو وضو بنانے بیٹھ رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے مسلمانوں میں، مطلب ہر کام میں ہم پیچھے ہیں، ہر برائی کے کام میں ہم آگے ہیں، اور کیا ہے، ہر اچھائی میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہر نیک کام میں ہم پیچھے رہیں گے تو قیامت کے دن ہمیں آگے کون کرے گا؟ کون آگے بھیجے گا؟ یہی نیکیاں تو بھیجنے والی ہیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیمیائے سعادت میں، ان کی ایک کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے اللہ کے بندو، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ جب دنیا سے جاؤ گے نا تو سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہارا ایک ہی دوست کام آئے گا، تمہاری نیکیاں۔ یہ اتنی گہری دوست ہے تمہاری نیکیاں کہ اس سے بہتر دوست نہ تمہیں کبھی ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا، کیونکہ ہر دوست تمہارے جیب میں پیسے ہیں، تم اس کے خدمت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہو، پارٹیاں کر سکتے ہو، اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، جب تک وہ تمہارا ساتھی بنے گا۔ جس دن مصیبت میں آؤ گے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ لیکن نیکی ایک ایسا دوست ہے تمہارا کہ جب تمہاری مصیبت شروع ہوگی تب اس کا کام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ اپنا جلوہ نہیں دکھاتی ہے۔ جب مصیبت میں آدمی پڑتا ہے تب یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے کہ اب میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب اس کو سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور وہاں سے اس نیکی کا کام شروع ہوتا ہے۔ انسان کی نزع کا وقت جیسے ہی آتا ہے، مرنے کا وقت، اسی وقت سے نیکیاں اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب تک جنت میں داخل نہیں کر دیتی ہیں جب تک ان کا جلوہ ہی چلتا رہتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسے جلوہ دکھانے والوں کو اپنا دوست بنایا کرو، ایسوں کو مت بناؤ کہ موت کی خبر ملے تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا۔ اب تو گیا نا، کس کام کا؟ اب تک تو پیسہ تھا، پارٹی کراتا تھا، ہیلپ کرتا تھا، مدد کرتا تھا، اب مر گیا، اب کس کام کا؟ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، بیچارے محلے والے، رشتہ دار لوگ جو بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ لوگ جنازہ کفن دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہمیں کام آتی ہے تو ہماری نیکیاں کام آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں پہل کریں۔ عید کی نماز کے لیے ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جماعت کا وقت ہو جائے تب جائیں، پہلے جا کے وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، کیونکہ یہ بھی شریعت کو بہت پسند ہے۔ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا یہ بھی مستحب ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پہلے ادا کرنا واجب تو ہے، صبح صادق کے بعد آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ادا کرے گا تو اس کا ادا ہوگا، اور اگر صبح صادق کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اس بیچ میں ادا کرتا ہے تو زیادہ ثواب کا مستحق مانا جائے گا، کیونکہ اس کے فطرے کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کو مستحب کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا چاہیے، پیدل ہے نا، عید کی نماز کے لیے ہمیں جانا چاہیے تو کیسے جانا چاہیے؟ پیدل جانا چاہیے، کیونکہ ہر قدم پر نیکیاں شمار کی جاتی ہیں، اس لیے جتنا ہم پیدل چلیں گے، جتنے قدم شمار کی جائیں گے، اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی عید کی نماز کے لیے جب بھی جایا جائے تو ایک راستے سے جائیں تو اسی راستے سے واپس نہ آئے بلکہ دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ جہاں ایک ہی راستہ ہے تو وہاں مجبوری ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، سڑک ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف سے آؤ، ایسا ہو سکتا ہے۔ راستہ ایک ہے لیکن ہمارے پیر تو الگ الگ چل سکتے ہیں نا، تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم قدم جتنے زیادہ شمار کر لے جائیں اتنا ہمارے حق میں فائدہ ہوگا۔ نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا، سمجھ رہے نا؟ یہ عید کی نماز کی بات چل رہی ہے، بقرہ عید کو اس میں مت شمار کرنا، ورنہ اس دن تو کھانا ہی نہیں ہے۔ پتہ چلے امام صاحب بیان کر دیے کہ کھانا ہے تو بقرہ عید میں بھی لوگ کھاتے بیٹھے ہیں، کھائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب مانا گیا ہے کہ عید میں کھاؤ بقرہ عید میں نہ کھاؤ۔ تو یہ عید کے مستحبات میں بیان کر رہا ہوں، عید الاضحیٰ کے نہیں، عید الفطر کے مستحبات۔ نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہو یعنی جوڑ نہ ہو، توڑ ہونا چاہیے۔ 3، 5، 7، 9، 11 اس طریقے سے کھجوریں کھانا چاہیے۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے،
نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن پورا دن نہ کھایا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ عید کا دن کھانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ وہاں یہ اظہار کرنا ہے کہ ہمارا روزہ ختم ہو گیا، آج ہماری خوشی کا دن ہے، وہاں کھانا ہے۔ عید کی نماز تک نہیں کھایا چل جائے گا، لیکن عید کی نماز کے بعد اب اسے دن میں کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سواری پر جانے میں حرج نہیں ہے، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، عید کی نماز کے لیے سواری بائک ہے، کار ہے، کسی بھی گاڑی سے جانے میں بھی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پہ قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ یعنی جو صحت مند ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے پیر میں کمر میں، پیدل جا سکتا ہے، اس کے لیے افضل، بہتر، زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے پیدل جائے اور پیدل آئے۔ کہتے ہیں اور واپسی میں سواری پر آنے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی آپ کم از کم اتنا کرو کہ جاؤ پیدل، بھلے سے سواری سے آ جانا، لیکن زیادہ ثواب کمانا ہے تو پیدل جاؤ پیدل آؤ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پیدل جاؤ، بھلے سے سواری سے آ جاؤ، لیکن جانے میں زیادہ احتیاط کرو کہ صحت مند ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے تو پیدل جانے کی کوشش کی جائے۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش باقی ہو۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر اہتمام یہی کیا اور اسی کا حکم بھی دیا۔ مسجد نبی میں بھی نمازیں ہوئیں، اسی لیے تو مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حضور سے وہ بھی ثابت ہے، لیکن بہرحال عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگرچہ محلے کی مسجد میں جماعت رکھی گئی ہے، لیکن اگر محلے کی مسجد کی جماعت چھوڑ کر کوئی عیدگاہ میں جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں بلکہ زیادہ ثواب کا مستحق مانا جائے گا۔ یہاں 10-5 لوگ پڑھ لیں گے، جماعت ہو جائے گی، لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں زیادہ ثواب ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ مسجد میں گنجائش ہے، پھر بھی عیدگاہ کو آپ جا سکتے ہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ عیدگاہ میں بھی اگر کوئی اس طرح ممبر بناتا ہے خطبہ دینے کے لیے سال میں ایک ہی مرتبہ، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، جائز ہے۔ کہتے ہیں خوشی ظاہر کرنا عید کے دن، عید کے دن ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے جیسے آج کل ہوتی ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ جس سے جمتی ہے اس کے سامنے مسکراہٹ، اگر دشمن آ گیا تو ساری مسکراہٹ ختم، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے بیچارے 2-4 مہینے کے بیمار ہیں، ایک دم چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ خوشی کا اظہار ہو تو سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ دن ایسا ہے کہ دشمنوں کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ کثرت سے صدقہ دینا، جتنا زیادہ ہو سکے عید کے دن غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو دیا جائے، تاکہ وہ اسی بہانے کم از کم اپنی عید صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ صدقہ فطر کے علاوہ کی یہ بات ہو رہی ہے، صدقہ فطر دینا تو واجب ہی ہے، نفلی صدقہ کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ عیدگاہ کو اطمینان اور وقار اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ دوڑ رہے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے، دوڑ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے اور بالکل سکون کے ساتھ، جیسے ایک درمیانی چال ہوتی ہے، نہ بہت فاسٹ آپ جائیں نہ بہت سلو جائیں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ مردہ جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لگے کہ زندہ آدمی جا رہا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، بس آپ آرام آرام سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نہ زیادہ فاسٹ چلتے تھے نہ زیادہ سلو چلتے تھے، ایسا چلتے تھے کہ بچہ بھی ان کے ساتھ چلے تو وہ بھی پچھڑے گا نہیں، اور بوڑھا بھی چلے تو بھی پچھڑے گا نہیں، جوان بھی چلے تو اگڑے گا نہیں، سمجھ رہے نا؟ ایسی چال حضور کی تھی کہ سب حضور کا ساتھ آرام سے رہ سکتے تھے، پکڑ سکتے تھے۔ تو یہ درمیانی چال ہونی چاہیے، زیادہ فاسٹ نہ ہو اور نہ ہی زیادہ سلو ہو۔ آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے، جو تکبیر کہنے کا حکم ہے وہ تیز تیز چلاتے ہوئے نہ کہیں بلکہ آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، مبارکباد دینا، یہ بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے عیدگاہ میں پہلے جاتے ہیں یا مسجد میں تو نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں واجب ہو، سمجھ لیے مسئلہ، سمجھ لیے، عید کی نماز واجب ہو یا نہ واجب ہو، وہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آگے خود بتائیں گے کیا کر سکتا ہے۔
یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے گی۔ یہی مسئلہ سب کے لیے ہو گیا۔ جن پر عید کی نماز واجب ہے وہ بھی چاشت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد پڑھیں گے، عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بھی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹائم تو اس کا بہت رہتا ہے بھائی، زوال سے پہلے تک، اب کوئی سوچے زوال 12:30 بجے شروع ہو رہا ہے تو ہم 12:15 بجے عید کی جماعت کھڑی کر دیں گے تو بے وقوفی ہے نا۔ عید کی نماز میں تھوڑا تاخیر کر سکتے ہیں آپ، لیکن بقرہ عید میں جلدی کرنے کا حکم ہے، جتنا جلدی ہو جائے، کیونکہ ادھر قربانی کا مسئلہ ہے۔ عید کی نماز میں تاخیر اتنی بھی نہ ہو کہ چاشت کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے پابند ہوتے ہیں، تو جو پابند ہوتے ہیں ان کے لیے دونوں کا اہتمام ہو جائے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پڑھنے کا ٹائم ان کے پاس رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید ہو گئی ہے تو عیدگاہ سے چلے آئیں، اگر نفل پڑھنا بھی ہے تو گھر میں پڑھیں، محلے کی مسجد میں پڑھیں۔ عیدگاہ بس عید کی نماز کے لیے ہی ہوتی ہے، وہاں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے، یعنی عید کی نماز کے بعد مستحب یہ ہے کہ 4 رکعتیں نفل نماز پڑھیں، چاہے وہ چاشت کی نماز سے پڑھ لیجئے، چاہے شکرانے کی نیت سے پڑھ لیجئے، چاہے اور کسی نیت سے پڑھ لیجئے، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ احکام خواص کے ہیں، مگر عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، انہیں منع نہ کیا جائے گا۔ ہم نے کہا نا کہ بعد میں خود اس کا تفصیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے۔ خواص مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے حکم ہے۔ عوام اگر عید کی نماز سے پہلے بھی عیدگاہ میں نفل نماز پڑھتی ہے تو اس کو روکا نہ جائے، کیوں؟ کسی طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں سر تو جھکا دے، اس لیے نہ روکا جائے۔ کسی بھی طرح سر جھکانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گرنا چاہیے، اس لیے نہ روکا جائے، ورنہ منع کر دو گے تو بیچارہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت کی نیت کر کے گیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے، اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے تو وہ عید کی نماز بھی چھوڑ دے کہ یار مولانا ہی لوگ منع کرتے ہیں تو کیا فائدہ، چلو چھوڑو۔ حالانکہ اس کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے، اس لیے عوام کو روکنا نہیں چاہیے، یہ ہدایت دے دی گئی۔ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں تو بھیا پڑھ لے، کم از کم آ تو گیا اللہ کی بارگاہ میں، کسی بھی طرح آیا تو چل گر جا، ہو سکتا ہے یہی ہدایت کا راستہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور تیرے دل کو پھیر دے، 5 وقت نمازی بن جائے۔ اس لیے نہیں منع کرنا چاہیے، چاہے وہ عید کی نماز سے پہلے پڑھے اور چاہے عید کی نماز کے بعد پڑھے۔ یہ ہوا عید کے مستحبات کا مسئلہ۔ اب چونکہ عید کی نماز کا طریقہ آ رہا ہے، اس لیے کل انشاءاللہ اس کو ایک الگ ٹاپک چھیڑ کر ہی پوری طریقے کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے مستحبات اور نماز کس پر واجب ہے، کب واجب ہے، کیوں واجب ہے، یہ مسئلے بیان ہو چکے ہیں، اور نماز عید اور عید کے دن اور عید کی رات کی فضیلت بھی حدیث کے ذریعے بیان کی جا چکی۔ اب بچے ہیں نماز عید کا طریقہ، اور اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں، قرات کے مسائل، امامت کے مسائل، کون کر سکتا ہے، اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نماز عید کا طریقہ ہر کسی کو آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل یہ ٹاپک انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسئلے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوب دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔